بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 28 ہونی مکان کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہونی مکان میں رات بسر کرنے کے بعد امبر اور ناگ واپس اپنے شہر کے اندر والے مکان میں چلے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی بہن ماریا کی راہ دیکھیں گے۔ صبح ہو چکی تھی، روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ سوانا بھی ماریا سے اپنے ساتھی کے قتل کا بدلہ لینے گھر سے نکل کر حویلی کی سمت روانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی اس بات پر بڑا خوش تھا کہ ماریا اس کی قید میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ امبر اور ناگ نے اسے پہچانا نہیں، ورنہ اس وقت وہ دوسری دنیا پہنچ چکا ہوتا۔ حویلی کے دروازے پر آ کر وہ رک گیا۔ اس نے احتیاط کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں جو اسے دیکھ رہا ہو تو وہ حویلی کی ریوڑی میں داخل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، مگر ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا تھا، اور وہ آدمی تھا چھوٹے مالک کا نمک حلال نوکر، جس نے ایک بار ماریا کی جان بچائی تھی۔ اس نے دور سے اپنے مکان کی ڈیوڑی کے باہر کھڑے کھڑے دیکھا کہ سوانا، جو کہ گنڈاپ اور سوانگ کے ساتھ کبھی کبھی وہاں آیا کرتا تھا، بڑے پراسرار طریقے سے آس پاس دیکھا ہوا اندر داخل ہو رہا ہے۔ نوکر نے خیال کیا کہ اب جب یہ گنڈاپ اور سوانگ وغیرہ وہاں نہیں ہے، یہ شخص کیا کرنے آیا ہے۔ چنانچہ نوکر اس کے پیچھے لگ گیا۔ سوانا حویلی کی ڈیوڑی سے گزر کر صحن میں آ گیا۔ یہاں سے وہ نیچے تہہ خانے میں جانے والی سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے جاتے ہوئے اس نے ایک کام یہ کیا کہ تہہ خانے کو جانے والے دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ نوکر اس کا تعاقب کرتا ہوا جب تہہ خانے کی سیڑھیوں کو جانے والے رستے پر آیا تو یہ دیکھ کر اسے ناامیدی ہوئی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس جگہ کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ شخص کیا مقصد لے کر اس جگہ گیا ہے۔ نوکر سوچتا رہا، مگر چونکہ آدمی سیدھا سادہ تھا، کچھ سمجھ نہیں سکا۔ سر کو جھٹک کر یہ خیال کر کے مکان سے باہر آ گیا کہ ہو سکتا وہ اپنے کسی کام سے اندر گیا ہو۔ اور باہر گلی میں آ کر اپنے مکان کی ڈیوڑی کے باہر بچھے ہوئے تخت بیٹھ کر کھجوروں کی گٹلیاں دھونے لگا۔ وہ کھجوروں کی گٹلیوں کو دو دو کر انہیں پیس کر ایک دوا بنایا کرتا تھا۔ جس وقت اس کا موٹا مالک گھر کے اندر گہری نیند سو رہا تھا، ذرا تہہ خانے میں چل کر دیکھنے کہ ماریا کس حال میں ہے۔ سوانا بری نیت لے کر تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تہہ خانے کی دیوار کے سوراخ میں سے، جو کہ اس کا اکیلا روشن دان تھا، اندر اتڑوں کو آگ لگا کر پھینک دے گا، ساتھ ہی وہ سوراخ کو بند کر دے گا۔ تہہ خانے میں دھواں بھر جائے گا اور اس طرح دم گھٹنے سے ماریا ختم ہو جائے گی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چنانچہ سوانا بورچی خانے میں پہنچا۔ وہاں اس نے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں کا ایک گولا سا بنایا، اسے زیتون کے تیل میں بھگویا، اسے آگ لگا کر پھونک مار کر بجھایا، لے کر تہہ خانے والے روشن دان کے پاس آ گیا۔ چیتڑوں کو پھونک مار کر جلا دینے سے ان میں سے مسلسل دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے، جو کہ سخت کڑوا اور بدبودار دھواں تھا۔ روشن دان کے قریب آ کر سوانا نے وہ دھواں چھوڑتا ہوا گولا اندر پھینک دیا۔ ماریا تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ لگ کر خاموش اور اداس بیٹھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ روشن دان کے سوراخ میں سے ایک گولا نیچے گرا ہے جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو وہ پہلے تو ڈر گئی کہ یہ کیا بلا نیچے آ گئی۔ پھر وہ اٹھ کر دھواں اگلتے گولے کے پاس آئی اور اسے پاؤں مار مار کر بجھانے لگی، مگر وہ کم بخت ایسا گولا تھا کہ جوں جوں وہ اسے بجھاتی اس میں سے اور دھواں نکلنے لگا۔ ماریا نے کھانسنا شروع کر دیا۔ باہر کھڑے سوانا کو ماریا کے زور زور سے کھانسنے کی آواز آئی تو وہ کہکا مار کر ہنسا، روشن دان کے ساتھ منہ لگا کر بولا، یہ ہے میرا انتقام، غیبی عورت، میں نے اپنے ساتھی کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ تمہارے بھائی یہاں آئے تھے کہ میں انہیں دھوکے سے یہاں لایا تھا، انہوں نے میرے ایک دوست کو ہلاک کر ڈالا، میں اس کی موت کا بدلہ تم سے لے رہا ہوں، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکی، یہ دھواں تمہاری موت کو تمہارے قریب کر دے گا۔ ماریا بیچاری پریشان ہوگی، وہ سچ مچ موت کے پھندے میں پھنس گئی تھی۔ دھوئیں سے تہہ خانہ آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو گیا۔ یہ دھواں بے حد کڑوا اور کسیلا تھا اور اس میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک بار تو ماریا کی آنکھوں کے سامنے موت کی شکل گھوم گئی۔ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ کاش ان میں سے کسی کو خبر مل جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ ماریا کے بھائیوں کو کوئی خبر نہ مل سکی، مگر اتفاق سے ہوش پر جور کی گٹلیاں دھوتے نمک حلال نوکر کو ناک میں کڑوے کسیلے دھوئیں کی تیز بدبو محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا یہ دھوئیں کی بو کس طرف سے آئی ہے، شاید کوئی گھر میں آگ جلا رہا ہو۔ وہ خود ہی یہ خیال کر کے چپکے سے بیٹھا رہا۔ ادھر تہہ خانے میں دھواں بھرنا
کرنا شروع ہو گیا اور ماریا کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی اور خدا سے دعا کر رہی تھی کہ یا خدا میں بے گناہ ہوں، تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ ہر خدا نے ماریا کی دعا قبول کر لی اور کوش پر بیٹھے کام کرتے نمک ہلا نوکر نے محسوس کیا کہ دھوئیں کی بہت تیز ہو رہی ہے۔ وہ چوکنا سا ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا، دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ اچانک اس نے دیکھا کہ گنڈاپ کی حویلی کی پچھلی گلی میں سے دھوئیں کی ہلکی ہلکی سی لکیر کر آسمان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ ہوشیار ہو گیا۔ اب اسے سوانا کا بھی خیال آیا وہ کس نیت سے تہہ خانے میں گیا تھا، کہیں وہ حویلی کو آگ نہیں لگا رہا؟ اگر اس نے پاگل پن میں آ کر حویلی کو آگ لگا دی تو یہ سارا محلہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پکر تیزی سے اٹھ کر حویلی کے پچھواڑے والی گلی میں آ گیا جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ دھوئیں کی ایک لکیر سی تہہ خانے کے روشن دان میں سے نکل رہی ہے۔ اس نے روشن دان کے پاس آ کر اس پر 2-3 ہاتھ مارے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ پھر اس نے روشن دان میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، کہیں اندر آگ نہیں لگی ہوئی۔ ٹھیک اس وقت ماریا کو زور سے کھانسی آ گئی۔ اوپر روشن دان کے طرف سے لگے نوکر نے کسی عورت کے کھانسنے کی آواز سنی تو بڑا چونکا۔ یہ آواز عورت کی نیچے سے کہاں سے آ گئی؟ ان لوگوں کے گھر میں تو ایک مدت سے کبھی کوئی عورت نہیں آئی۔ اس نے کان لگا کر غور سے سنا، عورت کے کھانسنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ نوکر نے منہ روشن دان کے ساتھ لگا کر آواز دی، پیچھے کون ہے؟ ماریا نے جو اوپر سے کسی کی آواز سنی تو بولی، میں ہوں، خدا کے لیے میری جان بچاؤ۔ نوکر نے ماریا کی آواز پہچان لی، کیا یہ تم ہو نیک دل دیوی؟ ہاں یہ میں ہی ہوں، جلدی سے نیچے آؤ اور مجھے یہاں سے نکالو۔ نوکر بولا، ابھی آیا نیک دل دیوی، ابھی آیا، گھبرانا نہیں۔ نوکر چھلانگ لگا کر حویلی کی ڈیوڑی میں آ گیا، یہاں سے لمبے لمبے ڈاکٹر تھا وہ صحن، اور وہاں سے اس دروازے پر آ گیا جو نیچے جانے والی سیڑھیوں میں کھلتا تھا۔ یہ دروازہ بند تھا اور باہر تالا لگا ہوا تھا۔ سوانا اس دروازے کو بند کر گیا۔ نوکر تالے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو پریشان ہوگا، پھر جلدی سے پتھر یا کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس کی مدد سے وہ اس تالے کو توڑ سکے۔ وہ لپک کر بوچی خانے میں گیا۔ وہ چونکہ گنڈاپ کا ہمسایا تھا اس لیے اسے گھر کے چپے چپے کی خبر تھی۔ یہاں سے وہ لوہے کی سلاح لے کر بھاگتا ہوا بچی خانے سے باہر آ گیا۔ سلاح کو اس نے کنڈے کے اندر ڈالا، پوری طاقت لگا کر اسے اپنی طرف کھینچ دیا۔ کھینچتے ہی کنڈی تالے سمیت باہر نکل آئی۔ اس کے ساتھ ہی نوکر بھی نیچے گر پڑا اور جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے دروازے پر آ گئے۔ اس دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ نوکر بھاگتا ہوا اوپر گیا اور اوپر سے وہی سلاح لے کر نیچے آ گیا۔ اس کی مدد سے اس نے تالا توڑ دیا اور دروازے کو چوپٹ کھول دیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ دھوئیں کا بادل باہر نکلنے لگا۔ نوکر نے ماریا کو آواز دی، نیک دیوی کہاں ہو؟ کیا تم زندہ ہو؟ ماریا ایک کونے میں لگ کر ناک کے آگے کپڑا رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا، ہاں میں زندہ ہوں بھائی۔ نوکر بولا، باہر نکل آؤ بہن، دروازہ کھلا ہے۔ ماریا نے دیکھا کہ کمرے سے دھواں کافی نکل چکا ہے اور دروازے میں سے روشنی اندر آ رہی ہے۔ لپک کر دروازے سے باہر آئی۔ کھانستے کھانستے وہ فرش پر بیٹھی اور بولی، بھائی پانی لاؤ۔ نوکر بھاگ کر بچی خانے میں گیا اور کٹورے میں پانی بھر کر لے آیا۔ یہ لو بہن پانی، میں کہاں رکھوں؟ مجھے تم دکھائی نہیں دے رہی۔ ماریا نے کہا، جہاں تم کھڑے ہو وہیں رکھ دو۔ نوکر نے اسی جگہ پانی سے بھرا ہوا کٹورا رکھ دیا اور خود پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کٹورا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ ماریا نے کٹورا اٹھا لیا تھا اور اب اس سے منہ لگا کر پانی پی رہی تھی۔ پانی کے منہ کے اوپر چھینٹے بھی مار رہی تھی۔ ماریا کو پانی کے چھینٹے مارنے اور غرارے کرنے سے کچھ ہوش آیا۔ اس نے کٹورا زمین پر رکھ دیا اور بولی، تم نے میری ایک بار جان بچائی بھائی، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ شخص جس نے مجھے اس تہہ خانے میں بند کر کے دھواں بھر دیا تھا کون ہے اور کہاں پر رہتا ہے؟ نوکر نے کہا، بہن پہلے تم اوپر چل کر کچھ دیر آرام کرو، کھانا وغیرہ کھاؤ، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، بھوک سے میرا برا حال تو ضرور ہو رہا ہے مگر میں کھانا کھانے سے پہلے اس دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے بھائیوں امبر اور ناگ کو یہاں دھوکے سے بلایا پھر مجھے یہاں قید کر دیا۔ میں اس آدمی کو اور اس کے گھر کو خوب جانتا ہوں بہن، مگر پہلے تم اوپر چل کر کچھ کھا لو۔ ماریا نوکر کے ساتھ اوپر حویلی کے کمرے میں آ گئی، بستر پر آرام سے لیٹ گئی اور نوکر اپنے گھر کی طرف کھانا لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راستے میں ماریا کے لیے کچھ پھل، روٹی اور دودھ لے کر آ گیا۔ ماریا نے بڑے شوق سے کھانا کھایا، دودھ پیا اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد نمک حلال نوکر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اپنے دشمن کے بارے میں پوچھا جس نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ نوکر نے کہا، نیک دل بہن، جس شخص نے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اس کا نام سوانا ہے، وہ یہاں سے 2 محلے چھوڑ کر ایک گلی میں رہتا ہے۔ وہ بھی یقیناً گنڈاپ اور سوانگ سے ملا ہوا تھا، ضرور اسی نے تمہارے بھائیوں کو یہاں دھوکے سے بلایا ہوگا اور پھر تمہیں خانے میں بند کر کے اندر دھوئیں سے بھرے ہوئے چیتڑے پھینکے ہوں گے، کیونکہ میں نے اسے صبح اس حویلی کے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا بھی کیا مگر وہ تہہ خانے کے دروازے کو اندر سے بند کر کے نیچے گیا تھا۔ ماریا نے پوچھا، اس شخص کی نشانی کیا ہے؟ نوکر نے کہا، اس کا سر گنجا ہے اور لوگ اسے سوانا چاچا کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ذرا لنگڑا کر چلتا ہے اور بڑا بتونی ہے، باتیں بڑی کرتا ہے۔ ماریا نے پوچھا، اس کا مکان
मकान किस किस्म का है और यहाँ से कितनी दूर है? मैं अगर वहाँ जाऊँ मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सवाना का ही मकान है? नौकर ने कहा, मेरी नेक बहन, तुम्हें इस तरह पता ना चल सकेगा, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलकर मैं सवाना अपने सामने खड़ा दिखा दूं। मारिया ने खुश होकर कहा, इससे बढ़कर और कौन सी अच्छी बात हो सकती है? अगर तुम मुझे चलकर इशारे से बता दो यही वो शख्स है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की है, मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी। नौकर बोला, मेरे साथ आओ बहन, तुम्हें सवाना के घर पर लिए चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती लियाना। बहुत अच्छा मेरे भाई। मारिया नौकर के साथ हवेली से बाहर निकल गई। सवाना का मकान शहर के एक गुंजान हिस्से में आबाद था। ये इलाका अगरचे गुंजान था मगर शहर के किनारे पर था और दीवार के अगली जानब खुले खेत शुरू हो जाते थे। मारिया को लेकर नौकर आगे आगे चल रहा था। वो मारिया को देख तो नहीं सकता था मगर उसे इतना मालूम था कि मारिया उसके साथ साथ आगे पीछे चल रही है। एक जगह गली का मोड़ करते हुए नौकर रुक गया। मारिया ने करीब आकर पूछा, मेरे भाई फिक्र न करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। ठीक है। नौकर फिर चल पड़ा। चलते चलते आहर वो उस बस्ती में आ गए जो शहर के किनारे पर थी और जिसकी एक गली में सवाना का घर था। नौकर घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मारिया भी दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। कौन है? नौकर बोला, मालिक घर पर नहीं है क्या? आदमी बोला, नहीं। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। नौकर बेचारा उसका मुंह ही देखता रह गया। मारिया ने आगे बढ़कर नौकर के कान में कहा, मेरे भाई सवाना का मकान यही है ना? नौकर बोला, हाँ मारिया बहन, सवाना का मकान यही है। मारिया कहने लगी, तो फिर तुम बेशक चले जाओ, अब मैं जानूं और मेरा काम जाने, तुम जाकर आराम करो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं। अगर तुम कहो कि मैं उस वक्त तक तुम्हारे पास रहूं जब तक कि वो बदबख्त सवाना नहीं आ जाता। मारिया ने कहा, नहीं भाई, तुम वापस चले जाओ, हमारा काम खत्म हुआ है, मेरा काम शुरू होगा और मैं अपना काम अच्छी तरह जानती हूँ। और चला गया। मारिया वहाँ गली में अकेली रह गई। गली में कभी कभी कोई इंसान गुजर जाता वरना सुनसान थी। मारिया को शरारत सूझी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। इस आदमी ने एक बार फिर दरवाजा खोला। कौन बदतमीज है? मारिया खामोश रही। इस आदमी ने गली में इधर उधर झांक कर देखा, वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आया। इसने दरवाजा बंद कर दिया। मारिया ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। आदमी ने फिर दरवाजा खोला। अब वो बड़े गुस्से में था। दरवाजे से निकलकर गली में आ गया और बोला, कौन उल्लू का पट्टा है? मारिया इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। जो ही दरवाजे को छोड़कर वो गली में आया, मारिया जल्दी से मकान के अंदर दाखिल हो गई। ये एक ड्योरी थी। ड्योरी में से गुजरकर एक सेहन आ गया। जैसा कि इस जमाने में घर हुआ करते थे, ये वैसा ही एक घर था। सेहन में एक फुआरा लगा हुआ था जहाँ से पानी नहीं निकल रहा था। फुआरे में जंग लगा हुआ था। आमने सामने दो कमरे थे। मारिया एक कमरे के पास आकर रुक गई। कमरे का दरवाजा बंद था, बाहर ताला लगा हुआ था। मारिया उसे कमरे के करीब आ गई। ये दरवाजा अंदर से बंद था। मारिया को जाने क्या सूझी कि उसने दरवाजे को आहिस्ता से खटखटाया। इस अरसे में वो नौकर नुमा आदमी ड्योरी का दरवाजा बंद करके सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर चला गया था। मारिया ने आहिस्ता से दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक दी। अंदर से किसी ने होले से कुंडी खोली और दरवाजे में से एक डाकू किस्म का सुर्ख आंखों वाला चेहरा नमूदार हुआ। क्या सवाना आ गया? मारिया खामोश एक तरफ हट कर खड़ी होगी। खूंखार आंखों वाला डाकू शायद ये समझा कि घर के मुलाजिम ने दरवाजा खटखटाया है। जब उसने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं तो वो बड़ा हैरान सा हुआ। दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। मारिया ने दरवाजे पर कान लगा दिए कि सुने कि सही अंदर क्या हो रहा है। उसने एक लड़की की सिसकियां बनने की आवाज सुनी। चुकन्नी हो गई, ये अंदर लड़की कौन है? लड़की रो क्यों रही है? जरूर इन लोगों ने इस बेचारी को जबरदस्ती पकड़कर घर में बंद कर रखा होगा। इसका पता चलाना चाहिए। मारिया ने अब के ये किया कि एक ईंट उठाकर जोर से सहन में दे मारी। के शोर की वजह से ऊपर से मुलाजिम ने आवाज दी, नीचे कौन है? और इसके साथ ही कमरे का दरवाजा भी खुल गया और डाकू किस्म के आदमी ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखते हुए कहा, अरे ये किस उल्लू के पट्टे ने ईंट फेंकी? नौकर भी नीचे आ गया। डाकू और नौकर आपस में हैरानगी से देखते हुए बातें करने लगे। ये ईंट किसने फेंकी है? जनाब मैं खुद हैरान हूँ, कमबख्त हमारे हमसाए बड़े जलील लोग हैं। ईंट हमारे हमसाए की तरफ से आई है, वरना यहाँ कौन ईंट फेंक सकता है? बाहर तो हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं। नौकर ने कहा, जनाब मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ। नहीं इस वक्त रहने दो, जाकर मालूम कर लेना। अभी सवाना भी नहीं आया, इसको आ लेने दो। बेहतर जनाब। नौकर ऊपर चला गया और डाकू किस्म का आदमी कमरे के अंदर चला गया। इस अरसे में मारिया कमरे के अंदर दाखिल हो गई थी। इसने अंदर जाकर देखा कमरे में सुर्ख रंग का एक कलीन बिछा है। रेशमी गाँव तकिए लगे हुए हैं। एक तरफ लकड़ी का तख्त बिछा है। तख्त पर खुश शक्ल बोली बाली सी लड़की लेटी रो रही है। इसके दोनों हाथ इसकी पीठ पर बंधे हुए थे। मारिया उसे देखकर समझ गई उन लोगों ने इस लड़की को कहीं से जबरदस्ती अगवा किया है और अब या तो इसे किसी जगह फरोख्त करने का इरादा रखते हैं या इसके बाप से भारी रकम लेना चाहते हैं। मारिया इस लड़की के सराहने की तरफ जाकर कलीन पर चुपके से बैठ गई। मुझे देखने लगी कि वो डाकू अंदर आकर इससे किस किस्म की बातें करता है। डाकू अंदर आकर लड़की के पास तख्त पर बैठ गया और नफरत से कहने लगा, अगर तुमने रोना धोना बंद न किया तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चील कमों के आगे डाल दूंगा। लड़की
بس روئے جا رہی تھی، ڈاکو نے پھر گرج کر کہا، سوانا کو آ لینے دو، میں ابھی تمہیں چھری سے ذبح کرتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ڈاکو قسم کے آدمی نے دروازہ کھولا، اندر سوانا داخل ہوا۔ ماریا کا خون اسے دیکھ کر کھول اٹھا۔ یہ اس کا دشمن تھا جس نے ماریا کو 2 بار ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار بچ گئی تھی۔ سوانا کو دیکھ کر ڈاکو بولا، سنو سوانا، یہ لڑکی اپنی ضد نہیں چھوڑتی، بس روئے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے آج رات اگر اس نے رونا بند نہ کیا تو صبح اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کے آگے ڈال دیں گے۔ سوانا نے تیز نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پورا حق حاصل ہے دوست، تم اس لڑکی کے ساتھ جو چاہو سلوک کر سکو، میں اس میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ ڈاکو بولا، ٹھیک ہے، میں آج رات کو ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ اس بک جک تو بہتر ہے کہ ہم اس کا خاتمہ ہی کر دیں، کیونکہ یہ لڑکی بہت تنگ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا بانڈا ہی پھوڑ دے۔ سوانا کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں ایک موقع اسے دینا چاہیے، ہم اسے زرتاش کے حوالے کر دیتے ہیں، اس سے شرفیاں وصول کر لیتے ہیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ڈاکو نے کہا، یہ تجویز بھی ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں معلوم ہے زرتاش کون ہے؟ وہ ایک بہت خونخوار قسم کا ڈاکو ہے، اس نے اب تک سینکڑوں عورتوں کو اغوا کر کے دوسرے شہروں میں جا کر غلام بنا کر فروخت کیا ہے۔ اس کی بیچی ہوئی عورتوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گم ہو گئی۔ سوانا نے کہا، ان عورتوں کو کالے پانی دور دراز جزیروں میں جلا وطن کر دیا جاتا ہے، وہ عورتیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں سے الگ کر دی جاتی ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ مظلوم لڑکی نے روتے ہوئے کہا، مجھ پر رحم کرو، میرے ماں باپ پر رحم کرو، وہ غریب ہیں، ان کا اس دنیا میں میرے سوا اور کوئی نہیں، میرا غم وہ برداشت نہ کر سکے گے، وہ مر جائیں گے۔ ڈاکو نے کہکا لگا کر کہا، وہ مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ان کا مر جانا ہی بہتر ہے، ہم تم پر بھی رحم نہیں کھا سکتے، تم ایک موٹی مچھلی ہو، ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تمہاری باری قیمت وصول کریں گے، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں اسی وقت قتل کر دیں گے۔ مظلوم لڑکی سسکیاں بننے لگی۔ سوانا نے کہکا لگا کر کہا، تم 1000 کوشش کرو مگر ساری زندگی یہاں سے بھاگنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکی، تم اب زندگی بھر کے لیے قید ہو گئی ہو، یہ گھر ایک قلعہ ہے جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ ڈاکو نے کہا، سوانا، اس غیبی عورت کا کیا بنا، تم نے بتایا ہی نہیں۔ سوانا بولا، اسے میں کمرے میں بند کر کے اندر دھواں چھوڑ آیا ہوں، اب تک وہ ہلاک ہو چکی ہوگی۔ ڈاکو نے کہا، بہت اچھا ہوا اس غیبی عورت سے بھی پیچھا چھوٹا، وقت نے پریشان کر رکھا تھا، کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ابھی کہاں کھڑی ہے اور ابھی کہاں بیٹھی ہے۔ سوانا نے کہا، بھائی میرا نام بھی سوانا ہے، میں نے اپنے بہادر ساتھی کی موت کا اسے ٹھیک بدلہ لینا تھا تو لے لیا، مگر ابھی ہمارے 2 دشمن اسی شہر میں باقی ہیں، ایک امبر اور دوسرا ناگ، ابھی ان دونوں کو بھی ختم کرنا ہے، کم وقتوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شہر میں کس جگہ پر ہے۔ ڈاکو فرش پر پاؤں مار کر بولا، فکر نہ کرو، وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی، جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم انہیں نکال کر باہر لے ہی آئیں گے۔ سوانا کہنے لگا، مگر یار، وہ ایک نوجوان جادوگر ہے، جس وقت چاہے سانپ بن جاتا ہے اور دوسرے پر خنجر کا بھی زخم نہیں لگتا۔ ڈاکو بولا، یہ سب بکواس ہے، میں انہیں دیکھ لوں گا، میرے ہتھے ایک بار چڑھ گئے تو دیکھنا ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گا کہ ساری جادوگری بھول جائیں گے۔ سوانا بولا، ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکو نے کہا، چلو اب ہم چل کر کھانا کھا لیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، چلو۔ دونوں ڈاکو باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں ماریا اور وہ مظلوم لڑکی اکیلی رہ گئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ مظلوم لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا اس کمرے میں ایک اور لڑکی ماریا بھی موجود ہے جو اس کی ہمدرد ہے اور اس کی مددگار بن کر وہاں آئی ہے۔ لڑکی بیچاری تخت پوش پر بندھی پڑی سسکیاں بھر رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ ماریا اس کے قریب آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ کوئی شخص اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا مگر اسے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اب اسے اپنے جسم کے ساتھ کسی کا جسم لگا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ ماریا نے اسے زیادہ پریشان کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ اس نے کہا، اے مظلوم لڑکی، میری آواز سن کر حیران مت ہونا، میں تمہاری ہمدرد بن کر یہاں آئی ہوں۔ آواز سن کر مظلوم لڑکی کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ کون ہو تم؟ ماریا نے کہا، میں وہی غیبی عورت ہوں جس کا ذکر یہ لوگ ابھی کر رہے تھے۔ میں نے ساری باتیں سن لی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کی دشمن ہوں، مجھ سے خوف مت کھاؤ، میں بھی تمہاری طرح کی ایک لڑکی ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں نظر نہیں آ سکتی، مجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ مظلوم لڑکی نے پوچھا، مگر تم غائب کیوں ہو؟ ماریا نے آہ بھر کر کہا، یہ ایک گہرا راز ہے، تم یوں سمجھ لو کہ مجھے کسی بہت بڑے جادوگر نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے، اگر میں تمہیں نظر آ جاؤں تم دیکھو گے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک لڑکی ہوں اور تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مظلوم لڑکی نے کہا، دیوتا تم پر مہربان ہو میری نیک دل بہن، میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکال کر میرے ماں باپ کے پاس لے چلو، میری جدائی کے غم میں مر جائیں گے۔ ماریا نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی، مگر اس کے لیے ذرا عقل مندی سے کام لینا ہوگا، ذرا صبر کرو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سوانا اور ڈاکو دوبارہ اندر آ گئے۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ ماریا تخت پوش
پوش تھی۔ ماریا تحت پوش سے چپکے سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی۔ سوانا اور ڈاکو آپس میں دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر وہ کمرے سے باہر نکل کر باہر سے تالا لگا کر چلے گئے۔ ماریا بھی کمرے کے اندر پھنس کر رہ گئی۔ مظلوم لڑکی اور ماریا کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ شام سے رات ہوگی، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہی۔ مظلوم لڑکی نے ماریا کو بتایا کہ وہ ایک ایسے شہر کی رہنے والی ہے جو یہاں سے ایک رات اور ایک دن کے فاصلے پر ہے۔ میرے ماں باپ بڑے غریب ہیں، میرا بوڑھا باپ ہے مگر پھر بھی کھیتی باڑی کرتا ہے اور ہمارا پیٹ پالتا ہے۔ ڈاکو 2 دن پہلے رات کو ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے میرے باپ اور ماں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا اور مجھے زبردستی اٹھا کر یہاں لے آئے۔ اب یہ مجھے یہاں سے دوسرے شہر لے جا کر غلام بنا کر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار مجھے کسی امیر کے ہاں بیچ دیا تو پھر میرے لیے کبھی وہاں سے بھاگ کر واپس آنا ناممکن ہو جائے گا۔ جانے قسمت میں مجھے کہاں سے کہاں لے جائے اور کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتی پھروں۔ ماریا نے کہا تم فکر نہ کرو بہن، میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں ضرور یہاں سے نکال کر تمہارے ماں باپ کے گھر پہنچا دوں گی۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک نوکر کمرے میں کھانا رکھ کر چلا گیا۔ انہوں نے مل کر جوار کی روٹی اور ساگ چٹنی کھائی۔ باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ ماریا نے کہا بہن اب صبح ہی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لڑکی کہنے لگی ماریا بہن اگر ہم یہاں سے بھاگ گئی تو یہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، گھبراؤ نہیں، یہ ہماری گھر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، میں تمہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا لوں گی، تم میرے گھوڑے پر بیٹھتے ہی غائب ہو جاؤ گی، اس طرح وہ تمہیں کبھی دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ لڑکی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہر وقت میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتی، مجھے میرے گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس کے بعد میری زندگی مسلسل خطرے میں ہوگی۔ ڈاکو جس وقت اور جب چاہیں گے مجھے وہاں سے اغوا کر لے جائیں گے، یہ لوگ ایک تلوار بن کر میرے سر پر ہمیشہ لٹکتے رہیں گے، اس طرح سے تو میری زندگی عذاب بن کر رہ جائے گی۔ ماریا سوچ کر بولی یہ بات تم نے ٹھیک کہی، اگر یہ بات ہے تو پھر میں ان پتھر دل ہونی ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کروں گی، میں ان لوگوں کا کام تمام کر کے ہی یہاں سے چلوں گی۔ یہ لوگ خونی قاتل ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ ہرگز اس لائق نہیں کہ ان پر رحم کھایا جائے، انہیں ان کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ باتیں کرتے کرتے لڑکی کو نیند آ گئی، وہ سو گئی۔ ماریا بھی کونے میں نیند پر نیند دراز ہو کر اونگنے لگی، کئی روز کی تھکی ہوئی تھی، اسے بہت جلد نیند آ گئی، وہ بہت گہری نیند سو گئی۔ دونوں لڑکیاں کمرے میں سو رہی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک لڑکی نظر آ رہی تھی اور دوسری لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر کا مالک اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شمعدان تھا، اس میں ایک شمع جل رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئی، اس نے آہستہ سے ہاتھ سے ماریا کو دھوکا دیا اور وہ بھی جاگ پڑی۔ گھر کے مالک آگے بڑھ کر لڑکی کے بستر کے قریب آیا اور کہنے لگا چلو تمہاری قسمت کا فیصلہ کریں، جس شخص کے پاس تمہیں فروخت کرنا تھا وہ یہی گھر پر ہی آ گیا ہے۔ ماریا چکرنی ہوگی، کیا تم لوگ مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ میں بے گناہ ہوں، مجھ پر ظلم کر کے تم لوگوں کو کیا مل جائے گا؟ شخص نے ڈانٹ کر کہا خبردار، آگے سے بک بک کرو، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، میرے ساتھ نکل کر چلو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں اسی جگہ ختم کر دیا جائے گا۔ ماریا نے لڑکی کے کان میں آہستہ سے کہا جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں ویسے ہی کرتی جاؤ۔ لڑکی نے ویسے ہی کیا، وہ چپکے سے اٹھ کر گھر کے مالک کے سامنے چل پڑی۔ ان دونوں کے کمرے سے باہر نکلتے ہی ماریا بھی وہاں سے باہر آ گئی اور گھر کے مالک لڑکی کے پیچھے پیچھے چلتی دوسری منزل پر ایک ایسے کمرے میں آ گئی جس کے فرش پر سرخ رنگ کا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں سوانا کے علاوہ ایک اور آدمی بھی بیٹھا تھا۔ اس آدمی کی عمر پکی تھی اور سر پر بال گنگرالے تھے، اس کا پیٹ باہر کو پھولا ہوا تھا۔ اندر آتے ہی سوانا نے کہا یہ ہے وہ لڑکی، خود ہی دیکھ لو، خود ہی اندازہ کرو کہ وہ کتنی خوش شکل ہے، کیا وہ چاند کو نہیں شرماتی؟ ویپاری نے لڑکی کو دیکھا اور بولا مگر یہ تو گونگی ہے اور پھر پریشان، ظاہر ہے اس کو تم لوگوں نے ابھی تک غلامی پر راضی نہیں کیا، یہ جس گھر میں بھی جائے گی وہاں پریشان رہے گی اور ان لوگوں کو پریشان کرے گی۔ اسے خرید کر مجھے گھر میں کچھ عرصہ اسے خوش رہنے کی مشق کروانی ہوگی، اس محنت کے پیسے کاٹوں گا۔ سوانا نے کہا یہ گونگی ہرگز نہیں، میں اسے ابھی بلواتا ہوں۔ سوانا نے لڑکی کو زور سے آواز دی، مظلوم لڑکی نے ہاں کہہ کر آگے سے جواب دیا۔ سوانا نے ویپاری سے کہا دیکھ لو لڑکی بولتی ہے، باقی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بھی خوش نہیں ہے، اس کے لیے میں تم سے 1000 شفیع کم لے لوں گا، لیکن اس سے کم راضی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت کنیز تمہیں سارے چین میں کہیں نہیں مل سکے گی۔ گھر کے مالک نے بھی کہا جی ہاں، ہم نے بڑی محنت سے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چین کی ملکہ کے شاہی حرم سے اسے پکڑا ہے، وہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکی جہاں سے ہم اسے پکڑ کر لائے ہیں۔ لڑکی نے چیخ کر کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں ایک غریب کسان کی بیٹی ہوں، میرا باپ ایک غریب کسان ہے، وہ محنت مزدوری کر کے پالتا ہے، یہ لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر لے آئے ہیں۔ سوانا نے مسکرا کر دیکھا کبھی کبھی یہ کنیز اس قسم کی باتیں ضرور کر لیتی ہے۔ پاری کہنے لگا یہ باتیں خطرناک ہو سکتی ہیں، میں اس کی رقم بھی کاٹ لوں گا کیونکہ مجھے گھر پر رکھ کر اس کنیز پر بڑی محنت کرنا پڑے گی، اس کا دماغ صاف کرنا ہوگا۔ سوانا
سوانا نے کہا میں 5000 سونے کی اشرفیوں سے ایک پائی بھی کم نہیں لوں گا، اگر آپ کو منظور ہے میں ابھی اس کنیز کو آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں، اگر آپ کو منظور نہیں پھر آپ کے پاس اسے فروخت نہیں کروں گا۔ وپاری نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، صرف اس لیے کہ کنیز اس میں شک نہیں کہ بڑی حسین ہے اور مجھے اس میں تھوڑا بہت منافع مل جائے گا، رقم مجھے ابھی ادا کرنی ہوگی۔ سوانا بولا رقم پوری کی پوری ابھی ادا کرنی ہوگی، اگر آپ نے رقم کا وعدہ کیا تو پھر ہم اس بات کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، ہم کسی دوسرے وپاری کے ہاتھ بھی اس کنیز کو فروخت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وپاری نے مسکرا کر بولا ایسی کوئی بات نہیں، ہم وپاری ہیں، کوئی چور اور چکے نہیں، ہم دولت اپنے ساتھ لے کر کاروبار کرتے ہیں، کنیز میرے حوالے کیجیے اور اپنی رقم وصول کیجیے۔ سوانا نے کہا کنیز حاضر ہے۔ ماریا نے سوچا کہ اگر اس نے وپاری سے لڑکی کو چھینا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ اس کی رقم بھی ڈوب جائے گی، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ سزا صرف اور صرف سوانا اور اس کے ساتھی ملنی چاہیے جنہوں نے مظلوم لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ ماریا آگے بڑھ کر کنیز کے دائیں جانب کھڑی ہو گئی، یہاں دیوار کے طاق میں شمع روشن تھی جس کی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سوانا اور اس کا ساتھی کنیز لڑکی کو وپاری کے حوالے کر کے رقم وصول کرنے ہی والے تھے کہ ماریا نے کمرے کے کونے میں سے ایک مٹی کا مٹکا اٹھایا اور پوری طاقت سے گھر کے مالک کے سر پر دے مارا، مٹکا ٹوٹ کر بکھر گیا اور گھر کے مالک دھڑام سے گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ سوانا اور وپاری کے ہوش کے مارے اچھل پڑے، ماریا پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی اور سوانا کے آقا میں آ کر کھڑی ہوگی۔ سوانا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وپاری نے پوچھا بھائی اسے کیا ہو گیا، یہ مٹکا کس نے اس کے سر پر دے مارا؟ مجھے تو یہاں کوئی غیر آدمی نظر نہیں آ رہا، کیا یہاں کوئی بھوت رہتے ہیں؟ سوانا سمجھ گیا کہ غیبی عورت کنیز کی مدد کے لیے یہاں پہنچ گئی، اس نے وپاری سے کہا آپ فکر نہ کریں۔ بڑی تیزی سے کنیز لڑکی کو جپٹ کر پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کو نکلنے لگا۔ اب بھی باہر آ جائے، جلدی کریں، آپ کا مال تیار ہے۔ وپاری بھی سوانا کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ سوانا نے کمرے میں رکھی ہوئی شمع پر ہاتھ مار کر اسے بجھا دیا۔ اب کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ماریا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کنیز اور سوانا وغیرہ کہاں ہے، اس کے لیے اندھیرا خطرناک تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوانا دونوں ہاتھ ملا کر کمرے میں اسے ڈھونڈ رہا ہو، اگر اس نے ماریا کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تو وہ اسے اپنا آپ چھڑا نہ سکے گی۔ وہ تیزی سے سمٹ کر دروازے کے پاس آ گئی، دروازہ کھلا تھا، ماریا دروازے سے باہر آ گئی، اسے کنیز لڑکی کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیں، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو، اسے گھسیٹ کر ڈیوڑی سے باہر لے جا رہے ہوں کیونکہ کنیز کی آواز ڈیوڑی کی طرف سے آ رہی تھی۔ ماریا بڑی تیزی سے صحن میں سے ہو کر ڈیوڑی میں آ گئی، یہاں تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں ماریا نے دیکھا کہ سوانا کنیز لڑکی کو گھسیٹتا ہوا یہ جا رہا ہے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا مگر سوانا اسے گھوڑے پر سوار کر کے وہاں سے نکل گیا، اس کے ساتھ ہی وپاری بھی باہر نکل گیا۔ گلی میں تھوڑی دیر تک ان کے گھوڑوں کی آوازیں آتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ ماریا تو ہاتھ ملتی رہ گئی، کنیز لڑکی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اغوا کر لیا گیا تھا اور وہ بے بسی کے منہ تک رہ گئی۔ اگر وہاں اندھیرا نہ ہوتا تو وہ کبھی ان لوگوں کو وہاں سے فرار نہ ہونے دیتی۔ سوانا نے بڑی پھرتی سے کام لیا تھا، ماریا کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا جس پر سوار ہو کر وہ ان لوگوں کا تعاقب کرتی۔ وہ حویلی سے باہر گلی میں آ گئی، گلی میں اندھیرا تھا، ستاروں کی روشنی میں دھیمی دھیمی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جدھر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ادھر کو بھاگنے لگی۔ اس کا خیال تھا جہاں تک وہ بھاگ سکتی تھی اسے پیچھا کرنا چاہیے مگر اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا بند ہوگی، صاف معلوم ہو رہا تھا سوانا اور وپاری کنیز لڑکی کو لے کر وہاں سے نکل چکے ہیں۔ ماریا اس بستی سے باہر نکل کر تالاب کے کنارے آ گئی، یہاں وہ ایک جگہ درخت کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور جھک کر گھوڑوں کے سموں کے نشان دیکھنے لگی، کوشش کرنے لگی مگر اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سورج کی روشنی پھیلی تو ماریا کو گھوڑوں کے سم نظر آنا شروع ہو گئی، یہ نشان تالاب کے کنارے کنارے شہر سے شمال کی طرف ایک بستی کو جا رہے تھے۔ ماریا ان نشانوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، چلتے چلتے وہ ایک ایسی بستی کے کنارے پہنچ گئی جہاں ایک ٹیلے کے سائے میں بہت سے 2 منزلہ مکان بنے ہوئے تھے، ان مکانوں کی دیواروں پر بڑے بڑے پتوں والی بیریں چڑھی ہوئی تھی، بڑے پرسرار مکان معلوم ہو رہے تھے۔ ماریا ایک مکان کے قریب آ کر رک گئی، یہاں گھوڑوں کے سموں کے نشان گم ہو گئے تھے کیونکہ بستی کی گلیاں پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور پتھروں پر گھوڑوں کے سموں کے نشان نہیں پڑتے تھے۔ نکل چکا تھا، بستی کے لوگ اپنے اپنے کاموں پر گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ماریا بڑی خاموشی سے بستی کے اندر داخل ہوگی۔ سوانا اور وپاری کو چونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ غیبی عورت اس کا پیچھا کر رہی ہے اس لیے وہ بڑے چوکس ہو گئے تھے، انہوں نے کمال ہوشیاری سے گھوڑوں کو بھی غائب کر دیا تھا۔ ماریا نے ساری بستی کی گلی کوچوں میں گھوم پھر کر دیکھ لیا، اسی جگہ بھی گھوڑوں یا کنیز لڑکی کا سراغ نہیں مل سکا، وہ تھک گئی، اسے بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کنویں پر پانی بھر رہی ہیں، ماریا ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی اس لیے ان سے کیسے پانی پینے کو مانگتی، خود بھی نہیں پی سکتی تھی کیونکہ ہر عورت نے پانی کا گڑا اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ ہر وہ کنویں کے پاس کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کہ یہ عورتیں پانی بھر کر اپنے اپنے گھروں کو جائے، اس کے بعد میں وہ بڑے آرام سے پہلی پانی پی سکے۔ عورتیں پانی بھی بھر رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا سناؤ دوسری، تمہارا بابا باہر سے آیا کہ نہیں؟ دوسری نے کہا ارے اس کا باپ تو باہر کہیں گھوڑے بیچ کر سو رہا ہوگا۔ تیسری بولی نہیں بھائی، اس کے باپ نے ابھی ترقی
کر لی ہے، وہ غلام اور کنیزیں بھی بیچتا ہے۔ ماریا کے کان کھڑے ہو گئے۔ تلسی نام کی لڑکی خاموش تھی، کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ غلام اور کنیزیں عام فروخت کیا کرتے تھے، بھی ایسا کوئی قانون نہیں بنا تھا جس کی وجہ سے غلام اور کنیزوں کا فروخت کرنا جرم قرار دیا گیا ہو۔ تلسی پانی کا گڑا سر پر اٹھا کر چپکے سے ایک طرف چل پڑی۔ ماریا کو خیال آیا کہ اگر اس کا باپ غلاموں اور کنیزوں کی تجارت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا سوانا سے کوئی تعلق ہو اور وہ لوگ اسی لڑکی کے گھر سے ہوں۔ ماریا نے تلسی نام کی لڑکی پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی پانی کا گڑا سر پر اٹھائے بستی کے تنگو طریق گلیوں میں سے ہوتی ہوئی کیسے مکان کے اندر چلی گئی، جس کی ڈیوڑی کے باہر منگول چوکیدار نیزہ ہاتھ میں لیے پہرا دے رہا تھا۔ تلسی کے اندر جاتے ہی پہرے دار نے دروازہ بند کر دیا۔ ماریا نے سوچا کہ ایک عام مکان کے باہر چوکیدار کی بھلا کیا ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ ہو اس مکان میں ضرور کوئی راز ہے۔ اس نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا، پھر منگول چوکیدار ڈٹ کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ یہاں بھی ماریا کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے سوانا وغیرہ نے چوکیدار کو بھی خبردار کر دیا ہو کہ وہ دروازے سے بالکل نہ ہلے، کیونکہ ایک غیبی عورت اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ بہرحال ماریا کا اندر جانا بہت ضروری تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اندر کیوں کر داخل ہو، آخر اسے ایک تجویز سوجی۔ اس نے ساتھ والے مکان کی ڈیوڑی میں جا کر زور سے ایک چیخ ماری۔ چوکیدار چیخ کی آواز سن کر دروازہ چھوڑ کر بھاگتا ہوا ساتھ والے مکان میں آیا۔ اس عرصے میں ماریا لپک کر دروازے میں آئی اور اسے ذرا سا کھول کر اندر داخل ہوگی۔ منگول چوکیدار نے ساتھ والے مکان میں لاکھ ادھر ادھر دیکھا کہ جس عورت کی چیخ کی آواز آئی تھی وہ کدھر چلے گی، لیکن وہاں کوئی عورت ہوتی تو اسے دکھائی دیتی۔ وہ واپس آ کر حویلی کے باہر پہرا دینے لگا۔ ماریا نے مکان کے اندر جا کر دیکھا کہ وہاں صحن میں سوانا اور وپاری دونوں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ آخر اس نے مجرموں کا سراغ لگا ہی لیا۔ ماریا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، کیونکہ دشمن کو معلوم ہو گیا تھا کہ غیبی عورت ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ وہ خبردار ہو گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ ماریا نے دیکھا اندر سارے کمروں کے دروازے زور سے بند کیے ہوئے ہیں۔ ایک بھی کمرہ ایسا نہیں جس کا دروازہ ذرا سا بھی کھلا ہوا ہو، اس لیے یہ پتہ چلانا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ سوانا اور وپاری کہاں ہیں۔ انہوں نے مظلوم لڑکی کو کس کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ ابھی ماریا نے ہمت نہ ہاری، اسے ہر حالت میں مظلوم لڑکی کو وہاں سے نکال کر اس کے ماں باپ کے گھر پہنچانا تھا۔ اس نے اس کا فیصلہ کر رکھا تھا، وہ ایک نیک کام کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ حالانکہ اسے ابھی تک اپنے بھائی امبر اور نا کو بھی تلاش کرنا تھا۔ وہ دبے دبے پاؤں چلتی ایک ایک کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مکان میں صرف 4 کمرے تھے، چاروں کے چاروں بند تھے۔ ایک طرف سے ماریا کو مچھلی تلنے کی خوشبو آئی، خوشبو سن کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ برچی خانے کی طرف آ گئی۔ یہاں ایک باری برکم سرخ آنکھوں اور آنکھوں والے چہرے والا آدمی چولہے کے پاس کھڑا کڑاہی میں رکھی ہوئی مچھلی نکال کر تھالی میں رکھی جا رہا تھا۔ ماریا کو خیال آیا کہ اگر اس نے مچھلی کا ایک بھی ٹکڑا اٹھایا فوراً سمجھ جائیں گے اور سوانا وغیرہ کو جا کر خبردار کر دیں گے کہ غیبی عورت ان کے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ چوکس ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہاں سے بھاگ جائیں۔ ماریا کو پھر ان کا در بدر کر پیچھا کرنا پڑے، اس لیے ماریا چاہتی تھی کہ کسی کو کانو کان یہ بھی خبر نہ ہونے پائے کہ مکان کے اندر میں آ چکی ہوں، اور ان لوگوں کی بے خبری میں ہی وہ مظلوم لڑکی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ بھوک تو اسے بے حد لگی تھی، مگر وہ صبر کر کے برچی خانے میں ایک طرف کھڑی رہی۔ بھاری بھرکم ڈاکو نے تھالی مچھلی کے ٹکڑے رکھے اور اسے لے کر برچی خانے سے باہر نکل گیا۔ ماریا نے بھوک کا خیال چھوڑ کر اس آدمی کا یہ معلوم کرنے کے لیے تعاقب کیا کہ وہ کس کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ چاروں کمرے میں سے ایک کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ ڈگمبر۔ خیرو دروازے کا ایک پٹ تھوڑا سا کھلا، سوانا کا چہرہ نمودار ہوا۔ ڈگمبر جلدی سے اندر داخل ہو گیا، دروازہ اسی طرح بند کر دیا گیا۔ ماریا کو سوانا کی شکل دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، گویا اس نے اپنا مقصد پا لیا تھا۔ اگر سوانا وہاں موجود تھا اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ کنیز لڑکی بھی وہاں موجود ہوگی، وگرنہ ان لوگوں کو اتنی احتیاط کرنے اور دروازہ بند رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ ماریا اب اسے کمرے میں داخل ہونے کا طریقہ سوچنے لگی۔ کوئی بیوقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی ایسے طریقے سے اندر داخل ہونا نہیں چاہتی تھی جس سے ان لوگوں کو ذرا سا بھی شک جائے۔ چنانچہ وہ باہر کھڑی ہو گئی، پھر وہ برچی خانے میں آ گئی اور یہاں اس نے رات کی باسی روٹی کے ساتھ لی ہوئی مچھلی کا ایک قطرہ کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بھوک مٹ جانے سے اس میں ایک تازگی اور بشاشت آ گئی تھی۔ برچی خانے سے باہر نکل کر دوبارہ اسی کمرے کے سامنے ایک پر آ کر بیٹھ گئی جس کے اندر سوانا اور مظلوم لڑکی تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، دروازہ کھلا، سب لوگ باہر نکل آئے۔ اب جو ماریا نے دیکھا تو ان میں وپاری بھی تھا جو سوانا کے ساتھ آیا تھا، اور
مظلوم لڑکی کنیز بھی تھی، لیکن کنیز لڑکی کو انہوں نے بے ہوش کر کے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ ماریا فوراً اسٹول پر سے اٹھ کر دوسری طرف کھڑی ہوگی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ کنیز کو کسی دوسرے شہر لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈگمبر کے ہاتھوں کنیز کو فروخت کر دیا۔ صحن میں گھوڑے کھڑے ہو گئے۔ ڈگمبر نے ماریا کو دیکھتے دیکھتے ایک گھوڑے پر آگے بے ہوش کنیز کو ڈال کر اوپر چادر ڈال دی، پھر اسی گھوڑے پر خود سوار ہوا اور ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ سوانا اور وپاری اسی جگہ کھڑے رہے۔ ماریا پریشان ہوگی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر اس نے بھاگ کر ایک گھوڑے کی باگیں پکڑ لی اور جلدی سے اس پر سوار ہوگی۔ سوانا اور وپاری نے صحن میں کھڑے کھڑے ایک گھوڑے کو غائب ہوتے دیکھا تو چیخ پڑے، چوکیدار حویلی کا دروازہ بند کر دو، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ غائبی عورت اندر آ کر گھوڑے پر سوار ہو چکی ہے۔ ماریا کو ان پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اس سے پہلے کہ منگول چوکیدار حویلی کا دروازہ بند کرے۔ ماریا تیزی سے گھوڑا دوڑاتے کان کی ڈیوڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ جاتے جاتے اس نے منگول چوکیدار کی گردن پر زور سے ڈنڈر مارا، وہ توار کر گر پڑا۔ سوانا وپاری جلدی سے مکان کے دروازے پر آ گئے۔ انہیں کچھ دور تک ماریا کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی رہی، جبکہ گھوڑا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وپاری نے کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ غائبی عورت تو ڈاکو ڈگمبر کو زندہ نہیں چھوڑے گی، وہ اس سے کنیز بھی چھین لے گی اور شاید ڈگمبر پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دے۔ سوانا نے مسکرا کر کہا، ہمیں کیا، ہم نے لڑکی کو ڈگمبر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اس نے کنیز خرید لی، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایک روح اس لڑکی کا پیچھا کر رہی ہے، اس نے کہا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں، میں دیکھ لوں گا اس روح کو بھی۔ اب ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری تو ادا ہو گیا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ کیوں استاد کیسی رہی؟ وپاری نے کہا، اگر غائبی عورت نے ہم سے بھی بدلہ لینے کی کوشش کی ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک غائبی روح ہے، غائبی بھوت ہے، ہم انسانوں کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں مگر بھوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوانا نے کہہ کر گا کر کہا، ارے میں نے بڑے بڑے بھوتوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے، یہ اور کیا ہے؟ کہا نہیں، ہمارا پیچھا کر رہی تھی اور ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی، ہم نے لڑکی کا سودا کر ہی دیا، پیغمبر سے اشرفیاں بھی حاصل کر لی، یہ ہماری فتح نہیں ہے؟ ضرور ہے، مگر استاد سوانا تمہیں ایک بات بتائے دیتا ہوں کہ یہ غائبی عورت ایک نہ ایک دن تم سے انتقام ضرور لے گی۔ میں تو آج ہی شہر سے جا رہا ہوں، پیچھے رہ جاؤ گے تم، یہ عورت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سوانا نے وپاری کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، احمقو، تمہاری بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور پھر غائبی عورت نے مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کی تو میں اسے پھر ایک بار کمرے میں قید کر کے آگ لگا دوں گا، اس بار وہ میرے انتقام کی آگ سے بچ نہیں سکے گی۔ وپاری نے مسکرا کر کہا، مجھے شک ہے، میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، مجھے ستارے بتا رہے ہیں کہ تمہاری موت کسی غائبی عورت کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ سوانا نے غصے سے کہا، بک بک بند کرو، نہیں تو میں ابھی تمہاری گردن مروڑ کر رکھ دوں گا۔ وپاری ہنستا ہوا گھوڑے کی طرف بڑھا، مجھے خوشی ہے کہ غائبی عورت نے میرا گھوڑا چوری نہیں کیا، تمہارا گھوڑا لے کر گئی ہے، اب میں جا رہا ہوں، اگر زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوگی، بہرحال میری بات یاد رکھنا۔ سوانا بولا، بکواس بند کرو۔ وپاری مسکراتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ سوانا کچھ دیر وہاں کھڑا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، کہیں وہ سچ ہی نہ کہہ رہا ہو، کہ سچ مچ اس کی موت غائبی عورت کے ہاتھوں تو نہیں لکھی ہوئی۔ اس نے سر کو جھٹک دیا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ ساتھ والے مکان میں جا کر اس نے ایک گھوڑا حاصل کیا، اس پر سوار ہوا اور شہر والی ڈنڈاب کی پرانی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف ماریا گھوڑا دوڑائے ڈاکو ڈگمبر کا تعاقب کر رہی تھی۔ ڈگمبر نہر سے باہر نکل کر سڑک پر آ گیا جو دیوار چین کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح چین کی سرحد پار کر کے وہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ ایک بے ہوش لڑکی کو ساتھ لے کر سرحد پار نہیں کر سکتا، ضرور رستے میں وہ کہیں اپنے ساتھیوں کی مدد لے گا۔ ماریا یہ سوچ کر اس کا فاصلے پر سے برابر پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مظلوم لڑکی کو ان ظالموں کے پنجے سے ضرور نجات دلائے گی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔